کہ لا یملکون شفاعتا لا یملکون الشفاعہ، وہ تو سفارش کا اختیار نہیں رکھتے. کہہ دو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے سامنے شفاعت کی جرات کوئی کر سکتا؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے ایسی ہستی جو اللہ کریم کے سامنے سفارش کرے مگر ساتھ اذن اللہ کے. اللہ کے اذن کے بغیر کوئی سفارش کر سکتا؟ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، مسئلہ صاف ستھرا. اللہ اللہ. اور اللہ کریم فرماتے ہیں میری دوسری لیاقت، سبحان اللہ، والحی لا الہ الا ھو فادعوہ مخلصین لہ الدین. نہیں سست ہو گئے ہو؟ تمہاری چستی سے میں بھی چست رہوں گا. آپ تو بیمار نہیں، میں بیمار ہوں. ذرا مجھے جواب اونچا کر کے دیا کرے. جزاکم اللہ، اللہ سلامت رکھے. اور تو فرمائیں اللہ کریم فرماتے ہو والحی، آپ بھی کہتے ہیں ہو والحی، زور سے ہو والحی. وہ اللہ حی ہے، وہ اللہ زندہ ہے، نمیرندہ ہے. وہ اللہ ازلی ہے، ابدی ہے. وہ اللہ موت سے پاک ہے. وہ اللہ موت سے پاک ہے. آپ تو موت سے پاک نہیں نا، کہ آپ میں سے کوئی ایسا بیٹھا جو موت سے پاک ہو. کوئی نبی موت سے پاک ہے، کوئی فرشتہ موت سے پاک ہے، کوئی جن نبی سے پاک ہے؟ نانا، کوئی موت سے پاک نہیں الا اللہ سوائے. میرے اللہ کریم فرماتے ہیں مجھے کیوں پکارو کہ میرے اندر لیاقت موجود ہے. وہ کون سی؟ مولا کے ہو والحی، وہ اللہ موت سے پاک ہے. زور سے کہیں وہ اللہ موت سے پاک ہے. بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا. سبحان اللہ. نقطہ سمجھو، اللہ کریم نے نقطہ سمجھا دیا کہ جس پر موت آنی ہے وہ پکار کے لائق نہیں ہے. جس پر موت آنی ہے، جس پر موت آنی ہے، ذرا زور سے، جس پر موت آنی ہے. اور سن کے بیٹھو، جس پر موت آنی ہے. جو مر گئے تو مر گئے، جو زندہ ہیں ان پر بھی موت آنی ہے. جس پر موت آنی ہے وہ پکار کے لائق نہیں ہے. دلیل عقلی اللہ پاک نے پہلے بیان فرما دی کہ وہ اللہ زندہ ہے، نمیرندہ ہے، ازلی ہے، ابدی ہے. جب زندہ اللہ تو لا الہ الا ھو، پھر الہ بھی اللہ، زندہ اللہ، اکن زندہ اللہ، الہ بھی اللہ، پکار کے لائق بھی اللہ. تو فرمایا فادعوہ، پھر پکارو اس اللہ کو. میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ مسئلہ ہے بڑا وزنی. ہاں، زور لگتا ہے اس مسئلے پر. اللہ اللہ. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. لگنے بازی اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا، بس لا الہ الا اللہ محمد بس آئی گئی. انہیں نہیں، اس کو پہنچانے کے واسطے اللہ پاک نے 1,24,000 معصوم اور پاک ہستیاں مقرر فرمائی. اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہگاروں کو یہ فرض سونپ دیا.
سب کو سبحان اللہ، اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ اے الہ کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھو، الہ وہ ہے جو عبادت کے لائق ہو، یعنی پکار کے لائق ہو، یعنی لیاقت کون سی؟ کہ پکار کو سننے والا ہو، حالات اور حاجات کو جاننے والا ہو جی، اور لیاقت کہ موت سے پاک ہو، جس پر موت آنے والی ہے وہ الہ بن سکتا، وہ پکار کے لائق بن سکتا؟ اب مجھے بتلائیں، فرشتوں پر موت آنی ہے کہ نہیں آنی؟ تو فرشتے پکار کے لائق ہیں؟ انبیاء علیہ السلام پر موت آ گئی کہ نہ آ گئی؟ ایک پیغمبر زندہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی قرب قیامت آسمان سے نازل ہوں گے، کئی سال دین اسلام کی خدمت کریں گے، پیغمبر علیہ السلام کے تابع ہوں گے، سبحان اللہ، آخر ان پر بھی موت، زور سے ان پر بھی موت، وہ بھی قبر میں دفن کیے جائیں گے۔ ہاں، تو عیسیٰ علیہ السلام پکار کے لائق نہیں، کوئی پیر فقیر پکار کے لائق نہیں، کیوں کہ وہ موت سے پاک نہیں، موت سے ذرا قرآن کا مطالعہ کرو نا، یہ 24واں پارہ میں پڑھ رہا ہوں، سورۃ حامیم مومن، حامیم مومن پڑھو، مطالعہ کرو، اللہ نے سارا مسئلہ حل کر کے رکھ دیا، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، یہ آیت الکرسی ہے، تیسرا پارہ۔ آیت الکرسی تو ہر مسلمان کو یاد ہے نا، آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو تاکہ شیطان حملہ نہ کرے۔ آیت الکرسی پڑھو نا کہ شیطان قریب نہیں آئے گا۔ اور سنتے بیٹھے ہو کہ میں کہتا ہوں آیت الکرسی کا معنی یاد کر کے دل کے اندر جگہ دو تو کوئی گمراہ مولی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ اور سنو، شیطان دو قسم پر ہے، ایک شیطان جنوں میں سے، ایک شیطان انسانوں میں سے۔ جنوں میں سے شیطان تو مشہور ہے نا، ابلیس کی ذریت ہے۔ انسانوں میں سے شیطان کون ہے؟ من الجنت والناس، انسانوں میں سے شیطان وہ ہے جو مولوی کی شکل میں ہو یا پیر کی شکل میں، خان ملک سردار کی شکل میں ہو، اور شرک کی تعلیم دے، کفر کی تعلیم دے، بدعت کی تعلیم دے، قبر پرستی کی تعلیم دے، تھلے پرستی کی تعلیم دے، نبی پرستی، فریق پرستی کی تعلیم دے، جو کفر اور شرک کی تعلیم دے، قرآن سے ہٹائے، وہ شیطان انسانوں میں سے آئے۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ وہ مولی شیطان ہے، وہ پیر بھی شیطان ہے، وہ خان ملک سردار بھی شیطان ہے، جو شرک کی تعلیم دے، جو کفر کی تعلیم دے، جو بدعت کی تعلیم دے، جو غلط کام کروائے شریعت کے خلاف، وہ شیطان انسانوں میں سے آئے۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ چپ کیوں ہو گئے ہو؟ معلوم ہے کہ دل میں کالا کالا ضرور ہے۔ ہاں، اللہ اکبر۔ آؤ جی، قرآن کا حوالہ سنیے، سبحان۔ جو لوگ قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں، قرآن سننے سے روکتے ہیں، کہ چل یار مسجد شہداء چلیے، مولوی آتے ہیں، وہ قرآن سواج قرآن کہ جوڑے چور وہابی، سارے وہابی کٹے تھے بیٹھے، اور سنتے بیٹھے ہو، ارے بابی بابی چھوڑو، وہابی نہ سنو، تم بھی وہابی بن جاؤ گے۔ قرآن سے جو روکے وہ کون ہے؟ زور سے بولو، کون ہے؟ شیطان ہے نا۔ قرآن کی تعلیم سے جو روکتا ہے وہ شیطان ہے۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ چلو، روکنے والے بھی جن کو روکا گیا سب جہنم میں گئے۔ 24واں پارہ حامیم سجدہ۔ اور سنیے، پہلے میں حامیم مومن پاک کے سنا رہا تھا، اب حامیم سجدہ آ گیا، سنو۔ اللہ اللہ۔ وقال الذین کفروا،
سردار کافروں نے اپنی ریت کو کہا، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کے سنا رہے تھے، مسئلہ توحید کا بیان فرما رہے تھے، آگے لوگ قرآن اللہ کا سن رہے تھے، سردار آ گئے، ابو جہل کی پارٹی آ گئی، دنیا دار کمینے آ گئے، مشرک، وہ کہنے لگے لا تسمعوا لہذا القرآن، مت سنو اس قرآن کو، جو قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سنا رہے، اس قرآن کو سنو بھی نہیں، اس کی بات مانو بھی نہیں۔ کس سے روکا؟ زور سے، کس سے روکا؟ قرآن سے۔ قرآن نہ سنو، کیوں؟ وابی بن جاؤ گے، گستاخ بن جاؤ گے، بلغوا فیہ، شور مچاؤ اس کی قرات کے اندر، ہاں ڈھول بجاؤ، بین واجے بجاؤ، تالیاں بجاؤ، سیٹیاں بجاؤ، ٹیپ ریکارڈ چلا دو، ڈھول بجاؤ، آوازیں کسو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب ہو جاؤ۔ اللہ، قرآن کی آواز کو دباؤ، جھوٹا پروپاگنڈا پیغمبر علیہ السلام کے متعلق کرو، یہ شاعر ہے، یہ مجنون دیوانہ ہے۔ ہائے ہائے، نبی پاک کو مجنون کہتے تھے، نبی پاک کا کیا قصور تھا؟ آپ اللہ کا قرآن پڑھ کے سنا دیتے، سبحان اللہ، لوگ اس کو مجنون اور پاگل کہتے تھے۔ ساحر ہے، جادوگر ہے، کذاب، بہت بڑا جھوٹ مال، توبہ توبہ، پروپاگنڈا کرو۔ بلغوا فیہ لعلکم تغلبون، قرآن کی آواز کو دباؤ تاکہ تم غالب ہو جاؤ۔ خیر جی، مر گئے، قیامت قائم ہو گئی۔ یہ قرآن سے روکنے والے بھی، جن کو روکا گیا وہ بھی سارے مشرک اور کافر سب جہنم میں چلے گئے۔ دعا کرو اللہ جہنم کے عذاب سے بچائے۔ جب جہنم میں گئے، سبحان، بڑا ایک انداز ہے قرآن کا، جو بڑے بڑے سردار تھے، باویں مولوی تھے، باویں پیر، باویں خان ملک سردار تھے، یہ آگ کے ترے رکھ کر آگے بیٹھے ہوں گے، واہ، یہ جہنم میں پہلے جائیں گے، جو اتھے اگوان ہیں اتھے بھی اگوان، اور سن دے بیٹھو، جو یہاں اگوان ہے نا، وہ جہنمی بھی اگوان ہوں گے، وہ پہلے جائیں گے، پھر مرید جائیں گے، پھر مقتدی جائیں گے، پھر شاگرد جائیں گے۔ اب سنو، اللہ کریم کا قرآن منظر پیش کرتا ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ جاکو سبحان اللہ، جاکو سبحان اللہ۔ میں نے سچی بات کہی تھی، جھوٹی بات نہیں کہی تھی۔ اب جو کمزور لوگ تھے، مرید تھے، شاگرد تھے، مقتدی تھے، ان کی زبان کھل رہی ہے جہنم میں۔ ہائے ہائے، او خدا کے بندے، یہ جہنم کے اندر زبان کھل رہی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہیں گے کافر مرید، کافر مقتدی، کافر شاگرد، کافر رعیت کہے گی جہنم کے اندر۔ اب سنو کیا کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارا رب، ارینا، دکھا تو ہم کو، اللہ زین، وہ دو ٹولے، اولانا، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، قرآن سے ہٹایا تھا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، وہ کیوں دیکھنا چاہتے ہو، ان کو کیوں دیکھنا چاہتے ہو؟ من الجن والانس، چاہے وہ جنوں میں سے ہیں یا انسانوں میں سے، جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، قرآن سے ہٹایا تھا، وہ دو ٹولے ہمیں دکھا۔ اللہ فرمائے تم سب جو جہنم میں آ گئے، کوئی تسی جہنمی تو تمہارے اگوانی سارے جہنمی، تم سب جہنم میں اکٹھے ہو گئے، اب کیوں دیکھنا چاہتے ہو؟
وہ کہیں گے یا اللہ ایک حسرت ہے، ایک ارمان ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے اور سنو اللہ کا قرآن، قصے کہانیاں چھوڑو، جھوٹے اخبار چھوڑو، جھوٹے پروپیگنڈے چھوڑو. اللہ کا قرآن کیا سبق دیتا ہے؟ ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن اچھا کو والانس آنکھو جا والانس، وہ دو ٹولے ہمیں دکھا مولا جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، جنوں میں سے تھے یا انسانوں میں سے، وہ دکھا. تو کیا کرتے ہو کہ اللہ ہمارا ایک ارمان اور حسرت ہے، نجعلہما تحت اقدامنا، تاکہ ہم ان کو اپنے پیروں کے نیچے روند ڈالیں. اللہ گمراہ پیر ملا دکھا نا جو ہن تے پیرا دے تے پیرا نہ لتاڑ دے ہوتا. نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین. اب شیطان جو انسانوں میں سے، وہ آپ کو پتہ چل گیا نا کہ شیطان انسانوں میں سے کون ہے؟ گمراہ مولوی، گمراہ پیر، گمراہ خان ملک سردار، یہ انسانوں میں سے شیطان ہے. اللہ اللہ، جو کفر اور شرک کی تعلیم دیتے ہیں، جو بدعت کی تعلیم دیتے ہیں. دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ دونوں قسم کے شیطانوں سے محفوظ رکھے. لیکن کس طرح بچو گے؟ اللہ کا قرآن پڑھو، اللہ کا قرآن پڑھو، اس کا معنی مفہوم پڑھو، سیکھو، انشاءاللہ ہر قسم کے شیطان سے محفوظ ہو جاؤ گے. آپ جناب دیکھیں آیت الکرسی. آیت الکرسی کیا سبق دیتے ہیں؟ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. بس تم تھک گئے ہو. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ جو کچھ بیان ہوا قبول فرما. یا اللہ اچھا بھائی، میں مدرسے کا سفیر بن کے بڑا قاضی صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، وجہ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، زکوٰۃ بھی حصہ کٹا کرو، چنگا صدقہ خیرات مدرسے دے واسطے سے چندہ حاضر کرو. اللہ تعالیٰ سارے مال کی برکت عطا فرمائے.